لیکن افغان طالبان کو ابھی ہمیں بڑی سختی سے ڈیل کرنا پڑے گا. یہ بڑے کھل کے ان کے اندر ایک ایروگنس آ گیا. وہ خود انٹرویوز میں ان کے بڑے بڑے لیڈرز اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنٹ لائن از جسٹ اے لائن, ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اب ظاہر ہے انہوں نے نقشے افغانستان میں کابل میں بڑے بڑے بنائے ہیں جس کے اندر پاکستان کا آدھا حصہ انہوں نے اپنے پاس کلیم کر لیا. 2 ٹکے کے ٹی ٹی پی کے کتوں سے لے کر افغان طالبان تک سب پاکستان کو آنکھیں اور دانت دکھا رہے ہیں, اس لیے کہ ریاست پاکستان بہت سافٹ اور مائلڈ اور دھیمے جا رہی ہے ان کے خلاف. وہ ملٹری آپریشن جو ہم نے پاکستان کی سرحدوں کے اندر کرنے, ان سے صرف ملٹری آپریشن ہی ہو سکتے ہیں, ان سے بات چیت نہیں ہو سکتی. یہ ہمارے مشرق میں جو بیٹھے ہوئے بغیرت یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں, جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے حرام خور احسان فراموش ہیں, یہ اکھنڈ افغانستان بنانا چاہتے ہیں. پاکستان ملا ہے ان کو, ان سے ڈیل کریں, یہ سمجھ کے ڈیل کریں کہ کوئی بھی ہمارا پرماننٹ دشمن یا پرماننٹ دوست نہیں ہے. ہم اگر ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں, ان کے ساتھ نیگوشیٹ اچھا کر سکتے ہیں, تو وہ ہمارے اچھے اتحادی بن سکتے ہیں. ہمیں سب سے انگیج کرنا چاہیے. کوئی ہمارا پرماننٹ دشمن یا پرماننٹ دوست نہیں ہے. یہ صرف اپرچونٹیز اور یہ صرف انٹرسٹ کی بات ہے. اگر ہم ان کے کام آ سکتے ہیں, ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے, تو وہ ہمارے ساتھ ٹھیک رہیں گے. نمستے دوستو, جے ہند. نک نیوز بھارت کی ریئیکشن ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے. دوستو جیسا کہ آپ نے شروعات کی ویڈیو میں دیکھا, دوستو یہ جو دوگلا انسان ہے لال ٹوپی, دوستو یہ ابھی بھی دوگلی باتیں کر رہا ہے. دوستو یہ جب پہلے کچھ اور بول رہا تھا, بعد میں کچھ اور بول رہا ہے. آپ نے شروعات کی ویڈیو میں جیسا کہ دیکھا ہے کہ پہلے یہ بول رہا تھا کہ بھائی بنا لڑائی کے کچھ نہیں ہوگا, بنا لڑے بڑے کچھ نہیں ہو سکتا, ان کو لڑنا ہی پڑے گا, اس کے بعد کا جواب ہی دینا پڑے گا ان کو افغانستان کو. لیکن دوستو جب افغانستان نے ان کی کلاس لگا دی, اچھی طرح سے ٹھوک دیا, تو ٹھکائی کے بعد یہ لال ٹوپی بول رہا ہے ان سے بیٹھ کر بات کرنی چاہیے, کیونکہ بات کر کے بھی بات حل ہو سکتی ہے. دوستو یہ اس طرح کے دوگلے انسان ہیں, پہلے کچھ بولتے ہیں بعد میں کچھ بولتے ہیں. آپ ویڈیو میں خود ہی دیکھ لیجیے گا آگے کی. دوستو یہ لال ٹوپی جھوٹا اور مکار تو ہے ہی, آپ جانتے ہیں ہمیشہ گجوائے ہند کی باتیں کرتا ہے. لیکن دوستو ان کو ہمیشہ سے ہی ٹی ٹی پی والے ٹھوک کے جاتے ہیں, افغانستان والے تو ٹھوک ہی رہے ہیں. کیونکہ دوستو انہوں نے جو حرکت کری ہے, جس طرح کا انہوں نے کام کرا ہے, وہ تو دوستو ان کو بھگتنا ہی پڑے گا. یہ ان کا کرما ہے جو ان کے آگے آ رہا ہے. اور یہ لال ٹوپی ہمیشہ کی طرح بول کر بل میں چھپ جاتا ہے, دوستو اب بھی چھپ ہی جائے گا. تو دوستو چلتے ہیں آگے کی ویڈیو کی طرف, دیکھتے ہیں پاکستانی ریئیکشن. دھنیہ واد. وقت آ گیا ہے کہ جو قرآن کا حکم ہے کہ زمین میں فساد کرنے والے ہیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ کر ان کو سولی چڑھا دو, اور ان کو پبلک پلیس میں سولی چڑھاؤ تاکہ پوری دنیا دیکھے اور عبرت پکڑے. ہم کو شریعت نافذ کرنی پڑے گی ان جہنم کے کتوں کے اوپر. جب تک کہ پاکستان آرمی اور پاکستان کی ریاست یہ سختی نہیں کرے گی پاکستان میں ان کے سہولت کاروں کے خلاف, ان جہنم کتوں کے خلاف, ان لوگوں کے خلاف کہ جو ان کو افغانستان سے پاکستان میں لے کر آئے, ریاست پاکستان اسی طرح اس کے بیٹے شہید ہوتے رہیں گے, ہر روز ہم پر حملے ہوتے رہیں گے, ہم ایک انسرجنسی میں, ایک بغاوت میں گھرے رہیں گے, ہماری آرمی اندر ہی پھنسی رہے گی, اور ہم ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اپنے افسر اور جوان شہید کرواتے رہیں گے, اور ہماری شہری آبادی ہلاک ہوتی رہے گی اور دہشت میں رہے گی. جہنم کے کتوں کے خلاف صرف ایک اسٹریٹجی ہے, اللہ کا حکم نافذ کریں, قصاص نافذ کریں, ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹیں, سولی چڑھا دیں. اس کام کے راستے میں کوئی بھی آتا ہے اس کو بھی سولی چڑھا دیں. یہ کام پاکستان آرمی کو, پاکستانی ریاست کو کرنا ہے. یہ ہمارے مشرق میں جو بیٹھے ہوئے بغیرت یہ اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں, جو مغرب میں بیٹھے ہوئے ہمارے حرام خور احسان فراموش ہیں, یہ اکھنڈ افغانستان بنانا چاہتے ہیں. پاکستان ملا ہے ان کو اس لیے کہ پاکستان ایک سافٹ ریاست کی طرح بیہیو کر رہا ہے. ابھی تک ہم نے نہ اپنی تلواریں نکالی ہیں, نہ ان کے سر کاٹے, اس لیے ذرا زیادہ ہی سر پہ چڑھے جا رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ افغانستان کی ساری لائف لائن ہمارے پاس سے جاتی ہے. اکنامک بلاکیڈ ایک بہت اسٹرانگ پاورفل ویپن ہے ہمارے پاس. ریفیوجیز کو ہم اسی لیے واپس بھیج رہے ہیں تاکہ ان کے اوپر پریشر آئے. بلا وجہ یہ اوٹ کی ضلالتوں کی وجہ سے, ان کی ذلیل حرکتوں کی وجہ سے جو کابل حکومت کر رہی ہے, افغان مہاجرین کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے. افغان یا کوئی بھی ملک ایکچولی ٹو بی آنیسٹ کوئی کسی کا پرماننٹ دشمن یا دوست نہیں ہوتا. جو جغرافیائی سیاست ہے وہ ان کو قریب کرتی ہے, وہ ان کو دور کرتی ہے, آپس میں دوستیاں ہوتی ہیں, اتحاد بنتے ہیں, دشمنیاں بنتی ہیں. یہ آپ کی ڈپلومیسی پہ مبنی ہے. اگر پاکستان اسٹرانگ ڈپلومیسی کرے, ملٹری ڈپلومیسی, اکنامک ڈپلومیسی, پولیٹیکل ڈپلومیسی, تو ہم تمام افغان گروہوں کے ساتھ ایکولی ڈیل کر سکتے ہیں.
اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ان کو ضرورت نہیں ہے تو وہ ہمارے لیے پرابلم کریٹ کریں گے، جیسے وہ ابھی کر رہے ہیں، کیونکہ کابل حکومت کو جناب روس نے بھی لفٹ کرا دی ہے، ایمبیسی کھل رہی ہے، چائنا نے بھی ایمبیسی کھول لی ہے، سعودی عرب نے بھی تعلقات قائم کرنا شروع کر دیے، قطر نے بھی کر دیے، انڈیا نے بھی تعلقات قائم، چاروں طرف سے پیسے آ رہے ہیں ان کو، اب وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ان کو ضرورت نہیں ہے، لہٰذا راکڑ دکھا رہے ہیں۔ لیکن پاکستان نے جیسے کہا کہ ابھی تک تو ہم نے اپنے کارڈ کھیلے ہی نہیں ہیں ان کے ساتھ، اگر ہم ٹھیک سے ان کو ڈیل کریں تو افغان طالبان کو بھی لائن پر آرام سے لایا جا سکتا ہے۔ لیکن جو باقی ایتھنک گروپس ہیں، ہم ان سے آپس میں اچھے تعلقات قائم کر بھی لیں، اور ہمیں کرنے بھی چاہیے اور وہ کرنا بھی چاہتے ہیں، مگر پرابلم یہ ہے کہ افغانستان کے اندر وہ کبھی آپس میں ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم نہیں کریں گے۔ جو افغان طالبان ہیں وہ جیسے کہا کہ بنیادی طور پر وہ ایک پشتون ملیشیا ہے، اسلام سیکنڈری ہے اس کے لیے، پشتون ہونا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ایون افغان طالبان کے اندر دو تاجک لوگ تھے، کچھ تاجک گروپس تھے جو افغان طالبان کے ساتھ شامل تھے، وہ شکایت کر رہے ہیں کہ ہم گو کہ افغان طالبان کا حصہ ہیں، لیکن افغان طالبان ہمارے ساتھ تعصب کا سلوک کرتے ہیں کیونکہ ہم تاجک ہیں، فارسی بولنے والے ہیں۔ جب ان کا آپس میں یہ حال ہے، جو کہ اپنے گروپس ہیں ان کے سارے، افغان طالبان کے ہی سو کالڈ میلیٹنٹ گروپس ہیں جو تاجک ہیں، ان کے ساتھ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ان کو اپنے سے الگ کر کے رکھتے ہیں، تو سوچئے پھر یہ احمد شاہ مسعود کے گروپ کے ساتھ یا رشید دوستم کے ساتھ آپس میں کیسے تعلقات رکھیں گے، جن کے ساتھ ان کی خونی لڑائی اور خونی جنگیں ہیں۔ یہ صرف پاکستان کے مسلمان ہیں جو پہلے مسلمان ہیں اور اس کے بعد کچھ اور ہیں، باقی مسلمان دنیا ایسی نہیں ہے۔ عرب پہلے عرب ہے، اس کے بعد مسلمان ہے، ایون ترک بھی پہلے ترک ہیں، اس کے بعد مسلمان ہیں۔ یہ دنیا میں صرف پاکستانی ہیں جو نظریاتی طور پر اللہ اس کے رسول کے نام پر جنہوں نے یہ پاک سرزمین حاصل کی تھی۔ ہم پاکستانی اسی لیے پوری امت کا درد اپنے اندر رکھتے ہیں کہ ہم میں نظریہ زیادہ سٹرونگ ہے، ہماری قبائلی قومیت، لسانیت، فرقہ واریت یہ دبی ہوئی ہے۔ ہم نے اسلام کے نام پر یہ پاکستان حاصل کیا تھا، اسی لیے پوری مسلمان دنیا پاکستان آ کر کمفرٹیبل محسوس کرتی ہے کہ پاکستان میں کسی قسم کا کوئی تعصب اور عصبیت نہیں ہے۔ یہاں برما کے مسلمان بھی رہتے ہیں، بنگلہ دیش کے مسلمان بھی رہتے ہیں، عرب مسلمانوں نے بھی یہاں پناہ حاصل کی، افغانوں نے بھی یہاں پناہ حاصل کی۔ جہاں پوری دنیا میں مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے وہ پاکستان آ کر پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ایسی ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھنے کے لیے نک نیوز بھارت کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔